تبیندہ الیاس نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. تبیندہ, اگر میں آپ سے بات کروں, اگر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورت ہے بس اسٹاپ پہ اگر کھڑی ہے, گھنٹوں گھنٹوں بیچاری نے ویٹ کیا بس کا, بس آئی ہے, جگہ نہیں ہے, اینڈ شی ہیز ٹو ویٹ اگین فار اندر بس, اور پھر اس سب میں جو چڑچڑاپن اور فرسٹریشن آ جاتی ہے. اوبیسلی وہ ورکنگ وومن ہے, اس نے آفس جانا ہے, پھر آفس کے مسئلے الگ ہوتے ہیں, وہ دیکھنے ہیں اس نے, یا اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے یونیورسٹی جانا ہے, اس کا ایگزام ہے, شی از لیٹ. تو جو مینٹلی جو ٹارچر ان کو اس ٹائم پہ ہوتا ہے, جو مینٹلی وہ افیکٹ ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بالکل, بہت صحیح آپ نے فرمایا ہے. بات یہ ہے کہ مسئلہ بس سٹاپ سے نہیں ہوتا, مسئلہ جب بچیاں گھر سے یا میرڈ عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو اس وقت سے ان کا ظاہر ہے, انہوں نے جب گھر چھوڑ کے جانا ہے تو وہ گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. اٹس ناٹ, دے آر ناٹ پریولیجڈ لائک میلس کہ وہ آئی مین دے آر لکڈ آفٹر وین دے لیو دا ہوم. اٹس ناٹ دیٹ. انہوں نے, اگر کوئی ہاؤس وائف ہے, اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ناشتہ بھی دیکھنا ہے, گھر کے واپس آنے کے بعد بھی شی از ان اے ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ وین شی لیوز. اور جب وہ بس اسٹاپ پہ اگر وہ جائے گی اور اس کو ویٹ کرنا پڑے گا, وہ فرسٹریٹ ہوگی, پریشان ہوگی, اور ارد گرد فکر جملے سن رہی ہوگی, جملے سنے گی, تو وہ بہت ہی اس کے لیے سارٹ آف انسیف اور بہت ہی انسیکیور. I think that is the right word. It's an insecure environment, right? So اس کے لیے کوئی اسٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ جو افورڈیبلٹی بھی ہو اس میں, اور سیف انوائرمنٹ بھی ہو, سپورٹ بھی ہو, جس کے تھرو وہ ایک کام طریقے سے, ایک کمپوز طریقے سے, ریلیکس طریقے سے اپنی ورک پلیس تک پہنچے. بیکاز اٹس اے ٹرانزیکشن فرام ہوم وچ از اوبیسلی ایک کام کرتی ہوئی وہ وہاں سے نکلے گی, اور پھر اس کو ایک ایسا وقت ملے جہاں پہ وہ پرسکون ہو اور اپنے کام ہو, اور اپنا مائنڈ سیٹ وہ پھر چینج کرے اور کام کی طرف جائے اور افیکٹیولی پرفارم کرے. سو اینڈ اٹ از دیئر ان مینی سوسائٹیز. بہت, میں آپ کو بتاؤں, مجھے آپ کی بات سن کے واقعہ یاد آیا. کچھ سال پیچھے میں جب جاب پہ جاتی تھی تو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہی ہوتی تھی. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ میرا صبح جھگڑا کیے بغیر میں آفس پہنچوں, اور میں اتنی ٹینشن میں آفس پہنچتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے. اور مجھے آفٹر لائک 2 months آئی تھاٹ کہ آئی کین ڈو دس. مجھے لگ رہا تھا یا میں ریزائن کر دوں, گھر بیٹھ جاؤں, یا پھر میں اپنی گاڑی خرید لوں. تو آپ جب اتنا اس طرح کی فرسٹریشن دے رہے ہیں اپنی پاپولیشن کو, جو کہ 49% آف دی کنٹری ہم خواتین اس وقت ہیں, اور ہم اگر اکنامک اپلفٹنگ میں رول ہم نہیں پلے کریں گے تو پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا. جیسے بھی آپ نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا, اب اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں تو دے کین ایزیلی ٹیک لفٹ فرام اینی ون, دے کین ایون بائکس پہ. خواتین کے لیے دس از ناٹ پاسبل ٹو اسٹاپ سم ون کہ مجھے لفٹ چاہیے. ایون سم ون از آفرنگ یو دا لفٹ, آپ نہیں لیتے ہو کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ واٹس انٹینشن نا. اور اس کے بعد یوزول جو ہمیں واقعات مل رہے ہوتے ہیں تو آپ تو کسی پہ ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں اب بہت سی, اب اربن ایریاز میں, رورل ایریاز میں جائیں تو بچیاں جو ہے پرائمری کے بعد آگے پڑھ نہیں پاتی, کیونکہ پرائمری اسکول آپ کے موسٹلی آپ کے ولیجز میں ہوتے ہیں. جو مڈل اسکول اور ہائی اسکول ہیں وہ آپ کے دوسرے یا تیسرے ولیج میں جا کے ہوتے ہیں. پیرنٹس پرائمری کے بعد بچیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹریول نہیں کر سکتی, اور وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن موجود نہیں ہے. اگر موجود ہے تو سیکیور نہیں ہے. ایس پی صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حکومت نے اوبیسلی بہت ساری اسکیمز نکالی ہیں جن میں پنک بسز ہیں, پنک رکشاز ہیں, اور اب اسکوٹیز کا بھی میرے خیال میں اعلان کیا گیا ہے. لیکن اب ایک 20,000 کمانے والی عورت وہ کس طرح سے اسکوٹی افورڈ کر سکتی ہے؟ نیڈ بیس تو نہیں ہے یہ. دیکھیں, یہ ساری پرابلمس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہمارے چل رہی ہیں, اور جتنی باتیں میں نے یہ اپنی بہنوں کی سنی اس میں بھی بیسک جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو اپنا شعور جو ہے اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ ہماری یہ سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمارا حصہ ہے, اسی کے ساتھ مل کے ہم نے چلنا ہے. تو جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جائے گی, مطلب اس کو کوئی آپ اس کے اسپیشلی اس کو سیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ پیرامیٹرز نہیں ہے کہ اس کو یہ کر لیں, اس کو یہ کر لیں, اس کو یہ کر لیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ سلو اینڈ اسٹڈی جو ہے وہ ٹھیک ہونے والی چیزیں, جس میں تعلیم میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اس کو اور زیادہ ہمیں اپنی بچیوں کو
جو ہے زیادہ سے زیادہ تعلیم میں آگے لانا چاہیے. سوری ٹو ایڈ, رورل ایریاز میں ابھی بھی یہ چیزیں پیچھے ہیں. اپنے لڑکوں کو بھی میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ جی ہاں بالکل سینسٹائز مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بچیاں تو دیکھیں کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے, وہ باہر نکلنے کی کوشش بھی کر لیتی ہیں, وہ انیشیٹو بھی لے لیتی ہیں, بٹ آپ کے ارد گرد جب اتنے لوگ مرد جو ہے اگر وہ سینسٹائز نہیں ہوں گے تو بچیاں اپنے اون پہ کتنا کر لیں گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس کو ایک راستے پہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو تعلیم کے ساتھ, لوگوں کو بریف کرنے کے ساتھ, ہر چیز میں ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں. جیسے میں نے ابھی بات کی تھی ٹریفک پولیس کے حوالے سے کہ ہم لوگوں نے یہ ایک اسپیشلی ہم لوگوں نے لیا کہ ہماری ایک تو ہمارا ایک سینٹر ہے جہاں پہ ہم لوگ 4 ہمارے سلاٹ چلتے ہیں اور وہ سارے خواتین کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 8 سکول اور ہیں جہاں پہ ہم نے ایک شفٹ پوری جو ہے وہ خواتین کے لیے رکھی ہے. 8 سکول میں اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنی ایک ایجوکیشن ٹیم رکھی ہے جس میں ہماری زیادہ فیمیل لڑکیاں جو وارڈنز ہیں وہ شامل ہیں. اور ہمارا موٹو یہ ہے کہ لڑکیوں کو, عورتوں کو, فیمیلز کو کانفیڈنس دلانا ہے, روڈ کے اوپر بھی اور گاڑی کے اندر بھی, ڈرائیونگ کے دوران بھی, اور روڈ ویسے بھی یوزنگ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ وہیکل کو استعمال کر رہی ہیں, آپ اگر پیدل بھی چل رہی ہیں تب بھی جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اور فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. پھر ہمارے وہ جو وارڈنز ہیں ان کو ہم لوگ اسپیشلی جب ڈیوٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت ہماری بریفنگ میں یہ اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں کہ بھی آپ روڈ یوزرز میں جو وہ ہماری فیمیلز ہیں ان کو آپ نے اسپیشلی خیال رکھنا ہے, ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے, ان کو آپ نے اسپیشلی یہ نہیں اگر کسی کا کوئی غلطی ہو گئی ہے کسی وجہ سے نہیں پتہ چلا تو اس کا چلان ہی نہیں کرنا, اس کو آپ نے بریف بھی کر دینا ہے. امن یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو ایک راستے پہ ڈالنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی مائنڈ سیٹ چینج کرنے, as far as the society is concerned, as far as the families are concerned, the parents are concerned, ان کو کانفیڈنس آئے. obviously جو سوسائٹی کا سسٹم چینج ہوگا تو پیرنٹس کانفیڈنٹ فیل کریں گے نا, پھر ہی مطلب وہ بچیوں کو ایک سیف انوائرمنٹ ہوگا تو سب پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں, میجورٹی آف دیم. یہ سوسائٹی کی سوچ بدلنا ضروری ہے, سوسائٹی کی سوچ بدلنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی اٹ از سو اولڈ اسکول. اور یہی چیز جو ہے آپ کو خواتین, ہماری جو انٹرپرینیورشپ کے اندر آنا اس وقت خواتین, جیسے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے بزنس جو ہیں ان کو مارکیٹ کے ساتھ لنک کیا جائے, لیکن ہم جو چیلنج فیس کر رہے ہیں کہ بہت سی خواتین لڑکیاں صرف اس لیے نہیں آتی کہ وہ اکیلے مارکیٹ نہیں جا سکتی. ہاں جی, ایوننگ میں, شام میں وہ مارکیٹ نہیں جا سکتی. اب اگر آپ بزنس کرنا ہے تو آپ کو آرز کی قید نہیں ہونی, آپ نے قید نہیں دیکھنی کہ اچھا میں نے کچھ پروڈکٹ بائی کرنی ہے, پرچیز کرنا ہے, کچھ اپنا انوینٹری خریدنی ہے, تو آپ دن کے کسی بھی وقت میں جانے کے قابل ہو سکیں. سوسائٹی کی تھوڑی سی بیکورڈ سوچ یہاں پر آتی ہے. وہ بچیاں جن کو مغرب کے بعد چھت پر جانے نہیں دیا جاتا تو وہ پھر کیسے مارکیٹ کیسے سیف